بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحمد للہ رب العالمین نحمدو نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی اذن سے آج ہم سورہ طارق کا پارٹ 2 کریں گے. آیت نمبر 9. آیت نمبر 8 تک کل ہو چکا ہے. اب آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلے ہماری پیدائش، اس کے بعد ہمارا دوبارہ اٹھایا جانا، اللہ کی طرف دوبارہ لوٹانا، اور اب دوبارہ لوٹنے کے بعد جو عمل ہوگا اسے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 9 میں. یوم، اس دن، تبلا، جانچے جائیں گے، سرائر، راز، جس دن لوگوں کے راز جانچے جائیں گے، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہمارا لوٹنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں ہمیں دوبارہ کھڑے کرنے پر. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہاں جو سرائر ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے سر، جو ہوتا ہے سر، اس کے معنی ہوتا ہے راز، ہے نا، اور اسرار جو ہے اس کا پلورل ہے، جمع ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظ کا انتخاب کیا، جو تبلا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کی لفظی معنی ہوتا ہے امتحان لینے اور آزمانے کے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سر نہیں استعمال کر کے سرائر جو ہے مبالغے کا جو صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ، وہ اس کا انتخاب کیا ہے، جس کی معنی ہوتی ہے
جو چھپے ہوئے امور ہے، وہ چھپے ہوئے جو امور ہے، جو راز ہے، مطلب ایسے چھپے ہوئے کہ جیسے ہم ایک عام مفہوم میں جملہ بولتے ہیں کہ روح کو بھی خبر نہ ہو، اس راز کو میں نے ایسا چھپایا ہے، اہل و عیال کی بات چھوڑو، میرے قریب میرے گھر میں جو میرے ساتھ رہتے اس کی بات چھوڑو، میری روح کو بھی خبر نہ ہو، ایسے مخفی امور، ایسے چھپائے ہوئے راز. اس لیے یہاں سرائر استعمال کیا گیا مبالغے کا صیغے کے طور پر، کہ اس کی مطلب چھپانے کی شدت بیان کی جا رہی ہے کہ ایسے جو راز تھے جو چھپائے گئے تھے، قیامت کے روز کیا ہوگا، انسان کے تمام وہ راز جو ہے جو دل میں پوشیدہ تھے اور دنیا میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا، ان تمام اعمال کو جو اس نے چھپ کر کیے تھے اور اس بھرم میں جی رہا تھا کہ دنیا میں کسی کو ان کی خبر نہیں ہوئی، مطلب وہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن محشر میں کیا ہوگا، سب کا امتحان لیا جائے گا، مطلب وہ سب ظاہر کر دیے جائیں گے، اور ان ظاہر کرنے میں کیا ہوگا، نیتیں جو ہے، عزم ہے، جو ارادہ ہے، جو خیالات ہے، عقائد ہے، اعمال، افعال، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے، ظاہر کر دیں گے. کوئی چیز جو ہے اب پوشیدہ نہیں رہے گی. اب یہاں پر ہم کو قول ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے روز انسان کے ہر مخفی راز کو کھول دے گا. ہر اچھے برے عقیدے اور عمل کی علامت انسان کے چہرے پر یا زینت ہو کر یا ظلمت کی سیاہی کی صورت میں ظاہر کر دی جائے گی. بحوالہ قرطبی ہے یہ. تو یہاں پر جو ان کا قول ہے، بہترین قول ہے کہ یہ جو راز ہے وہ ہمارے چہرے پہ 2 ریاکشن دیں گے. اب ہم یہ جو میں بتانے جا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن جو گویا کیا ہوگا، جو ہمارا باطن ہے اس کی اسکریننگ ہوگی. اسکریننگ کا کیا ہوگا کہ جو نیت ہے اس میں کتنی کھوٹ تھی، ہے نا، اور پھر اس کے بعد حق آنے کے بعد ہم اس کو باطل قرار رہے تھے اور ہم کیا کرتے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، اور اس چیز کے پیچھے ہماری غرض کیا تھی. تو وہ تمام چیزیں جو دل میں ہم نے چھپائے ہوئے کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کیا کریں گے، سب کے سامنے ظاہر کریں گے. ہم کو حدیث ملتی ہے صحیح بخاری 3188، صحیح مسلم 1736 میں، کہ ہر بد عہدی کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی کا کوئی عمل چھپ نہیں سکے گا، باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا، لوگ اس جھنڈے سے دیکھ کر پہچانیں گے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ اسٹیج ہوگی، یہ جب وہ مقام ہوگا، جب یہ حالات ہوگی، تو کیا ہوگا، آیت نمبر 10 میں بیان کرتے ہیں، فما تو نہیں لہو اس کے لیے من قوت سے، و اور لا نہیں ناصر مددگار، مطلب نہ اسے اس وقت جو ہے کیا ہوگا، کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار، نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار. جب یہ سٹیج ہو جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا، اس شخص کے پاس یا ایسے گروہ کے پاس، ایسے گروپ کے پاس کیا ہوگا، کوئی طاقت نہیں ہوگی اور کوئی قوت نہیں ہوگی کہ وہ چیزیں جو ہے وہ مدد حاصل کر سکے، خود اپنی مدد کر سکے. نہ اس کی کوئی قوت ہوگی، نہ کوئی اور اس کی مدد کر پائے گا کہ اس عذاب سے اسے بچا لے.
ہم کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 میں یہ آیت کا ترجمہ ہے، تمہاری اپنی ارواح پر ہر چیز کے نقش ہیں اور تمہارے دل پر ہر چیز کا نشان ہے، ان کے بھید نکال لیے جائیں گے، ہے نا. یہی جو بات ہو رہی ہے کہ جو راز ہے وہ نکال لیے جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ کوئی تمہارا مددگار، کوئی ناصر نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر اگر ہمارا ایک پیر ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے اور وہ پلسٹرڈ میں ہو، تو اگر وہ نیچے لٹک جائے یا گر جائے تو اسے اٹھا کر اوپر رکھنے کی میرے اندر قوت نہیں ہے، اور نہ کوئی اس وقت ہے کہ کوئی آ کر میرا پیر اوپر اٹھا کر رکھ سکے. تو جو بے بسی کا عالم ہوتا ہے، جو تکلیف اور شدت ہوتی ہے، تو نہ ہم میں قوت ہوگی، نہ کوئی ہمارا مددگار ہوگا کہ اس وقت ہم کو بچا سکے. اب جو آیت نمبر 11 ہے، یہاں سے انداز بیان بدل رہا ہے. اب یہاں سبحانہ تعالیٰ نے جو اس سورہ کی آغاز میں قسم کھائی تھی، اب آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ قسم کھاتے ہیں، اور قسم جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے آیت نمبر 11. وَالسَّمَاءِ، قسم آسمان کی، پہلی آیت میں بھی کھائی گئی. ذات الرجع، بارش والا، قسم آسمان کی بارش والا، مطلب بارش والے آسمان کی قسم. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہماری جو توجہ ہے وہ آسمان کی طرف دوبارہ کر رہے، اور دوبارہ آسمان کی طرف توجہ کر کے کیا بولے کہ رج کے معنی، لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ لوٹنا، پلٹنا. اب یہاں پر جو بارش ہے اس کے لیے رج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور کیوں کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش جو پے در پے ہو کر، مطلب ایک مرتبہ بارش ہو کر ختم ہو جائے پھر لوٹے، اس لیے اسے رج کہا جاتا ہے. بعض مفسرین نے آسمان کو جو رج کہا گیا ہے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ جو بادل ہے وہ سمندروں سے ہی پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے. اس لیے اس جو واٹر سائیکل جو ہے، بارش کی رین سائیکل جو ہے، اس لیے بارش کو رج کہا گیا ہے. پھر جو ایک مفہوم یہ ہے کہ جو بارش کا بار بار لگاتار مسلسل عمل ہے، پلٹ پلٹ کر جو آتی رہتی، تھوڑی دیر ہو کر پھر سوکھا پھر واپس آ جاتی ہے، اس لیے بھی تفاعل عرب بارش کو رج کہتے تھے. یہ فتح القدیر سے ہے. اب ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بارش جو ہے وہ رج ہے نا، مطلب بار بار بارش والے آسمان کی قسم کھائی گئی ہے. اب کیوں قسم کھائی گئی بارش کی اور آسمان کی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب آگے کی آیت میں بھی قسم کھائی جا رہی ہے، پھر دونوں آیتوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے. آیت نمبر 12، والارضی، اور زمین کی قسم کھائی جا رہی ہے، زمین کی، ذات الصدع، پھٹ جانے والی اور پھٹنے والی زمین کی قسم. پہلے آسمان کے لیے کیا کہا؟ رجعی، ہے نا، اور یہاں زمین کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ صدعی. تو یہاں صدعی جو ہے وہ ہوتا ہے زمین کا پھٹنا. اور زمین جو پھٹے گی تو کیا کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ ہوگا کہ زمین اس وقت پھٹتی ہے جب آسمان سے بارش کا نزول ہو. تو یہ دونوں آیتیں جو ہے
وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے مطلب ضروری ہے، بغیر رج کے صد نہیں ہو سکتا. جب بارش برسے گی آسمان سے اس وقت کیا ہوگا؟ صدعی ہوگا، اس وقت زمین پھٹے گی. پھر کیا ہوگا؟ جب زمین پھٹے گی تو اس میں جو بارش کا پانی ہے وہ اندر محفوظ ہوگا چشمے کی حالت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کنویں جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے پانی کا ایک اسٹور ہوگا. پھر دوسرے کیا ہوگا؟ جب زمین پھٹے گی تو کیا ہوگا کہ وہاں سے پودا باہر آئے گا. نباتات جو ہے، ہماری جو زمین ہے وہ کیا کرے گی؟ اناج پیدا کرے گی. اب یہ جو ہے یہ مردہ اور زندہ کی مثال ہے. زمین کے پھٹنے اور شغاف والی بھی کہا جاتا ہے صدعی کو. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آسمان سے پانی کا نزول ہوگا اس وقت زمین کیا کرے گی؟ اپنے جو ہے پیداوار باہر پھینکے گی. اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پانی سے انسان کی تخلیق کو بیان کیا کہ ہم ایک پانی کے قطرے سے ایک انسان کو مادر رحم کے سے باہر لاتے ہیں. حقیر پانی سے ہم ایک انسان کی شکل میں ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں. یہ قوت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے پانی برسا کے ہم اس مردہ زمین سے پیداوار باہر نکالتے ہیں، ہے نا. نباتات جو بھی ہے پیداوار ہے جو ہمارے انسانوں اور جانوروں کے کھانے کے لیے ہے وہ ہم باہر لاتے. اور ایک ایسے ہی پانی سے ہم اس پوری کائنات کے تمام مردہ، تمام مدفون کو قبروں سے باہر نکالیں گے. ایک نہر کا پانی ہوگا جو ہماری جو ٹیل بون کا ایک پارٹ جو رہے گا وہ باقی رہے گا، اس سے انسان ایک پودے کی طرح دوبارہ زندہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے؟ ہمیں توجہ دلانا چاہ رہے، ہمارا اٹینشن چاہ رہے کہ یہ جو تم اس بات کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہو کہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا یا دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا، وہ بہت آسان ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ مردہ بنجر زمین جو ہے ایک پریگننٹ لیڈی کی طرح ہے جو اپنے اندر سے اتنا سب کچھ باہر اگل دیتی ہے. کب؟ جب آسمان سے پانی برستا ہے. پھر اس کے بعد ایک مفسر ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بارش کے 3 فائدے ہوتی ہیں. پہلا فائدہ کہ پانی زمین جذب کر لیتی ہے جو ہمیں بعد میں کام آتا ہے کنویں، تالاب کی شکل میں، چشمے کی شکل میں. دوسرا وہ اناج پیدا کرتی ہے جو ہمارے کھانے کے کام میں آتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بارش کیا کرتی ہے؟ کلین کر دیتی ہے، ہر گندگی کو ختم کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے نا. اب ہم وہ بیان کرتے ہیں مفسر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ایک غور کرنے کا مقام ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ میں غور کرنے کا مقام ہمارے لیے ہے کہ اللہ عز و جل بیان کرتے ہیں کہ جو وحی الہی کا نزول ہے وہ آسمان کی طرف سے ہوا ہے. غور کرنے کی بات ہے. اور یہ جو نزول ہوا تو اس نے کیا کیا؟ 3 فائدے انسانوں کو دیے. سب سے پہلا فائدہ یہ دیا کہ جہالت اور اندھیرے، گمراہی سے اس وحی الہی، اس قرآن نے کیا کیا؟ روشنی دی، روشنی دی، تمہیں نور عطا کیا. اس روشنی میں، اس لائٹ میں، اس ٹارچ میں کیا کرو گے؟ تم اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارو گے. پھر کیا ہوتا ہے جب یہ بارش برستی ہے، جب یہ وحی الہی کی بارش ہوتی ہے تو کچھ دل ایسے ہیں جو اسے اپنے اندر محفوظ
محفوظ کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ پھر کچھ دل ایسے ہیں جو اس سے اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی گناہوں کو، ناپاکی کو، برائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے برائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور کچھ دل ایسے ہیں جو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس نور سے، اور کچھ دل ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے، ان پر یہ وحی الہی نازل تو ہوا، یہ بارش تو بہت برسی، لیکن یہ چٹیل پتھر کی طرح ہے جس پر یہ پانی برس کر بہہ گیا، نہ اس نے اسے جذب کیا، نہ اس سے برائیوں کو چھوڑا، نہ ہدایت کے راستے پہ چلا، نہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ تو وہ گویا کیسے ہو گیا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اس بارش سے یہ 3 فائدے جو حاصل ہونے والے تھے وہ حاصل نہیں کیے۔ تو یہ بہت بہترین بات ہے، غور کرنے کا ہمارے لیے بہت بہترین مقام ہے کہ ہم اس وحی الہی کو کیا بہہ کر جانے دے رہے ہیں، یا اپنے اندر اسے جمع کر رہے ہیں، یا اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یا خود ہم اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، برائیوں کو چھوڑ کر ہدایت کی راہ پر گامزن ہو رہے۔ جس طرح یہ بارش فائدہ دیتی ہے، اس طرح یہ وحی الہی اتنا بڑے فائدے کا سبب ہے۔ پھر آیت نمبر جو 13 ہے، اس میں یہ 2 جو قسم کھائی گئی تھی، اس قسم کا جواب دیا جا رہا ہے، جسے جواب قسم کہتے ہیں۔ اب جواب قسم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں، انہو بے شک وہ، لقول کلام، فصل فیصلہ کر دینے والا ہے، بے شک وہ کلام ہے فیصلہ کر دینے والا، بے شک یہ قرآن البتہ 2 ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کوئی فلسفہ، کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، یہ اساطیر الاولین جو کہتے تھے، پرانے زمانے کے قصے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 میں بنی اسرائیل میں بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، آیت نمبر 105، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ فیصلہ کرے گی، فیصلہ کر دے گی کس بات کا؟ حق اور باطل کا فیصلہ کرے گی، اور فیصلہ کرنے کے بعد کیا کرے گی کہ اب اس میں کوئی جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ ایسی چیز ہے جسے مانو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ وہ لوگ ہیں جو علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ وہ لوگ ہیں جو علم رکھنے کے باوجود کیا کرے؟ اسے عمل نہ کرے، اور وہ لوگ بھی ناپسندیدہ ہیں جو اس کا علم حاصل کرنا ہی نہ چاہے، دنیا کے تمام علوم حاصل کر لے لیکن اس علم کو حاصل نہ کرنا چاہے، وہ بھی ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہے۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل میں فیصلہ کرے گی، کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے آگے کی ایک آیت اسی کے ساتھ لینا ہے، آیت نمبر 14، تو بات کلیئر ہوگی۔ و اور ما نہیں ہوا وہ بالحزل، بےہودہ بات، اور وہ بےہودہ بات نہیں، مطلب یہ قرآن جو ہے وہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بےہودہ بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟
دو ٹوک فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرآن کے متعلق فرمایا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی امتوں کے حالات و اخبار ہے، خبریں ہیں، اور تمہارے بعد آنے والوں کے لیے احکام ہیں، وہ فیصلہ کن قول ہیں، ہنسی مذاق نہیں، بےہودہ قول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ یہ فیصلہ کر دینے والا عمل ہے، یہ فیصلے کر دینے والی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں سے آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 17 تک جو ہے اب یہاں سے انداز بیان بدل رہا ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انہم بے شک وہ یکیدون تدبیر کرتے ہیں، قیدا تدبیر، بے شک وہ طرح طرح کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور پھر میں آگے کی آیت کو لوں گی، آیت نمبر 16 وَأَكِيدُ اور میں تدبیر کرتا ہوں، قیدا ایک تدبیر، اور میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور اس آیت میں اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منکرین کی چال جو ہے، جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہے ہیں، اس کا توڑ بیان کر دے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ منکرین جو ہے، جو چالوں کو ناکام بنانے اور ان کے دام میں پھنسانے کی تدبیر سے کیا ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور اللہ کے رسول کے خلاف جتنے بھی انہوں نے چالیں چلی، جتنے بھی پالیسیز انہوں نے کی، جتنے بھی ان کے عمل تھے وہ کیا تھے، وہ سب ان کے خلاف ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں چال چل رہا ہوں، مطلب میں ایک خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ اب کرنا یہ ہے کہ جو چال چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دنیا میں، تو کیا ہوگا کہ یہ کلہاڑی جو انہوں نے چلائی ہے وہ عین خود ان کے پاؤں پر ہی چلائی ہے، اور جو قبر کھودی ہے انہوں نے وہ خود ان کے لیے ہی کھودی ہے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا ایشورنس، پوری گارنٹی دیتے ہیں کہ ایسی چالوں سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ میں ایک خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ اب جو قبر انہوں نے کھودی ہے اس میں ان کو ہی دفن ہونا ہوگا، اور دفن بھی آگ کے کفن کے ساتھ ہونا ہوگا۔ بہترین تفسیر کی ہے شمس پیرزادہ دعوت القرآن کے مفسر نے، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلی، ان کے قتل کی سازشیں چلائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں آگ کے کفن میں انہی کی قبروں میں دفن کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 17 میں بیان کرتے ہیں، فَمَّهِّلِ پس ڈھیل دو، الکافرین کافر کو، امہلہم ڈھیل دو، رویدہ تھوڑی۔ مطلب اب یہاں پہ کیا کہہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ بہترین انداز محبت اور پیار بھرا ہوا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہیں بہترین طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے، رویدہ جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتی ہے آہستہ آہستہ چلنے والی ہوا۔ جو رویدہ ہے وہ آہستہ آہستہ چلنے والی ہوا کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دو، تھوڑا وقت دو انہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بھی یہ جو پیمانہ ہے وہ تھوڑا بھر جانے دو، ان کے انجام کے لیے ابھی کیا کرو، جلدی نہ کرو، بلکہ کیا کرنا ہے، تمہیں صبر کے ساتھ اپنا فرض انجام دیتے رہو۔
جو مہلت ان کافروں کو دی جا رہی ہے وہ جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور عنقریب ان کی گرفت کیا ہوگی؟ بہت سخت ہوگی، بہت سخت ہوگی ان کی گرفت۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے ان لوگوں کے لیے ڈھیل دینے کی بات کی جنہوں نے انہیں بے پناہ تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبت میں مبتلا کیا تھا۔ اس کے باوجود ایسے لوگوں کے لیے ڈھیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی تو وہ بہت سخت اور شدید ہوگی۔ تو جو ڈھیل آج ہمیں اس دنیا میں مل رہی ہے کہ آج ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی کیا ہے، جو بیٹھے ہیں اتنے آرام سے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے، تو اس لیے جو یہ ڈھیل ہے وہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو وہ بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان کیا، آیت نمبر 182 اور 183 میں، ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے، یہ جو تدبیر ہے کہ ان کو جو ڈھیل دیا جا رہا ہے، اور اس ڈھیل کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ گناہ نہیں کیا ہے اس لیے ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، تو یہ جو میری جو پکڑ ہوگی وہ بہت سخت، بہت مضبوط اور بہت شدید ہوگی۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم سیکھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچا، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اولادوں کو چن لے، پسند کر لے اس دین کی خدمت کے لیے، اس کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سورۃ طارق کی تفسیر ختم ہوئی، انشاءاللہ تعالی کل ہماری دوسری سورہ کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین، اللہم آمین۔